میں موقع کی نزاکت سمجھتے ہوئے ڈاکٹر عبدالقادر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیے اور ہم جی قابل احترام علماء اکرام، اساتذہ، بزرگوں، دوستوں اور پیارے طلباء، الحمدللہ بڑی خوشی کا موقع ہے اور یہاں پر بڑا اچھا کام ہو رہا ہے۔ یہاں پہ جو رپورٹ سنائی گئی یقیناً بڑی دلی خوشی ہوئی ہے۔ میں اپنے کچھ چھوٹے موٹے تجربات آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر کچھ گزارشات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گا صدر جلسہ کی اجازت کے ساتھ۔ یہ جو یہاں پہ نظریہ بتایا گیا، اسی کی بنیاد پر 35 سال پہلے ایک چھوٹا سا ادارہ ہم شروع کیے تھے۔ یقیناً وہ دور جس وقت ایک ہی چھت کے نیچے دینی اصلی تعلیم دی جاتی تھی، وہ دور انسانی تاریخ کا سب سے سنہری دور تھا۔ ہم اس کو الگ کر کے نقصان میں آئے ہیں۔ بہن شاہین 17 بچوں کے ساتھ ایک چھوٹے سے کمرے میں شروع ہوا تھا اور ہم اس وقت اسی احساس کے ساتھ، یعنی بچوں کی تمام تر تعلیمی ضرورت کو پورا کریں گے، اس احساس کے ساتھ شروع کیے تھے، اسکول شروع کیے تھے۔ اور اس وقت طے کیے تھے کہ بچے کی تمام تر تعلیمی ضرورت پوری کریں گے، تو فوری احساس ہوا دینی تعلیم ایک یقیناً تعلیمی ضرورت ہے، تو کلاس روم میں پڑھانا شروع کر دیے۔ پھر فوری احساس ہوا کہ ناظرہ قرآن بھی ایک ضروری تعلیمی ضرورت ہے، تو ناظرہ قرآن کلاس میں پڑھانے کا نظم بنایا۔ LKG UKG فرسٹ میں قاعدہ پڑھاتے تھے، سیکنڈ اسٹینڈرڈ میں 30 پارے کلاس روم میں ناظرہ میں تجوید پڑھانے کا سسٹم بنایا۔ سیکنڈ پاس ذہین خواہش مند بچوں کو شعبہ حفظ میں لیے۔ شعبہ حفظ میں 80% وقت حفظ کے لیے دیتے تھے، 20% وقت میتھمیٹکس اور لینگویجز کے لیے دیتے تھے۔ یہ حفاظ 3rd 4th 5th میں حفظ مکمل کرتے تھے ایک دو دور کے ساتھ، پھر ان کو واپس 6th اسٹینڈرڈ میں ریگولر اسکول میں لیا جاتا تھا۔ بہت ہی کم وقفے میں 15-20 دن، مہینے کے اندر اندر وہ حفاظ اپنے دیگر ساتھیوں سے بہتر تعلیمی مظاہرہ کرنا شروع کریں اور یہ آگے بڑھے 8th 9th 10th 11th 12th کرتے کرتے 12th کے بعد وہ کرناٹکا کے ٹاپ موسٹ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لینے لگے اور یہ سلسلہ آگے بڑھا۔ سینکڑوں بچے ہمارے اپنے شعبے حفظ کے وسیع تعلیم سے جڑے اور اب تراویح بھی پڑھا رہے ہیں۔ خاندانوں میں بڑی تبدیلی آ گئی، ایک بڑی لسٹ ہے۔ دوسری جانب جیسا کہ میں آپ کو بتایا کہ ہمارا اسکول بچے کی تمام تر تعلیمی ضرورت پوری کرنا طے کیا تھا، اس وقت ہم محسوس کر رہے تھے کہ اسٹوڈنٹس اسکول کے بعد پرائیویٹ ٹیوشن جا رہے تھے، کوچنگ کے لیے جاتے ہیں۔ شاید ہر جگہ یہ مسئلہ ہے، یہ بیماری ہے، تو ہم کو برا لگ رہا تھا۔ ہم کسی دن بین کر دیے اور اعلان کر دیے کہ کوئی بچہ اگر پرائیویٹ ٹیوشن جائے گا تو اس کا ایڈمیشن کینسل ہو جائے گا۔ تو لوگ ناراض ہوئے، بہت 5-6 مہینے میں اس کو محسوس کیے کہ ہاں یہ فائدہ مند ہے۔ اس وقت ہم کو خیال آیا کہ کچھ بچوں کو ایکسٹرا کیئر کی ضرورت ہے، تو ایکسٹرا کلاس، ریمیڈیل کلاس، اسپیشل کلاس وغیرہ کے نام سے کوششیں کریں اور فکر کر کے ایک سسٹم بنا دیے، ایک شعبہ ڈیولپ کر لیے، ڈپارٹمنٹ بنائیں، اس کا نام رکھے AICU۔ تو یہاں پر بھی ماشاءاللہ چل رہا ہے۔ یہاں کے ٹیچرز آئے تھے وہاں پر 2-4 دن 5 دن رہے، دیکھے وہ AICU اکیڈمک انٹینسو کیئر یونٹ جو ہے اس کو دیکھے، اور ہم جو ہے AICU بنا لیے اور وہاں پر بچوں کو پڑھانا شروع کر دیے۔ کمزور بچوں کو ریگولر کلاسز میں میتھمیٹکس اور لینگویجز میں کمزور بچوں کو چن کر AICU میں لاتے تھے، وہاں پہ ان کی میتھمیٹکس لینگویجز ٹھیک کر کے 15 دن 20 دن 1 مہینے کے اندر واپس کلاس روم میں بھیجنے لگے۔ وہاں پر بچوں کو پھر سے سبجیکٹ سمجھ میں آنے لگا، ان کو ٹیوشن کی ضرورت نہیں پڑی اور وہ ڈراپ آؤٹ ہونے سے بچنے لگے۔ اس دوران کچھ ڈراپ آؤٹ بچے ہمارے پاس آئے، ورکشاپ میں کام کر رہے تھے 5 سال 4 سال، کبھی اسکول نہیں گئے، ایسے بچے بھی آ گئے۔ تو کیونکہ ہمارے پاس ایک سسٹم تھا، پہلے سے AICU موجود تھا، تو ہم ان کو موقع دیے اور وہاں پہ ایڈمیشن کرائے۔ وہ بچے 2 مہینے 3 مہینے کے اندر 10th میں بیٹھنے کے قابل ہو گئے، 10th کیے، 11th 12th کیے سائنس سے، اور انجینئرنگ کری، اور
لا کے کورسز میں گئے, ایڈمنسٹریشن میں گئے, اور اس طرح سے ایسے ڈراپ آؤٹ بچے ہارٹیکلچر یونیورسٹی کے پروفیسر بھی بنے, الیکٹریکل انجینئرنگ کر کے شاہین کے ڈائریکٹر بھی بنے ہیں. اور ایک بھائی جو ہے جو پروفیسر بنے تھے, ان کے بھائی انظر آج شاہین کے پرنسپل ہیں, جو وہ بھی ڈراپ آؤٹ تھے, جو آج 7,000 اسٹوڈنٹس کو مینیج کرتے ہیں. یعنی ڈراپ آؤٹ بچے بھی ماشاءاللہ سکسیزفل ہو رہے تھے. تو 12 سال ایک طرف ہمارے اپنے حافظ بچے سکسیزفل ہو رہے تھے اور دوسری طرف ڈراپ آؤٹ بھی سکسیزفل ہو رہے تھے. تو 12 سال پہلے خیال آیا کیوں نہ ہندوستان بھر کے حفاظ کے لیے یہ طریقہ کار اپنائیں تو یقیناً زیادہ اس کے فائدے ہوں گے. تو خیال کے ساتھ خواہش بھی, اور ہم ایک پروگرام بنائیں اور پروگرام کا نام رکھے حفظ القرآن پلس پروگرام رکھے, اور 30-35 بچوں کو ہریانہ سے, بنگلور سے, حیدرآباد سے حافظوں کو لا کے رکھے. 4 سال کا پروگرام تھا, لیکن ہماری خوشی کی انتہا نہیں تھی. وہ بچے 3 سال کے اندر وہ پروگرام کو مکمل کرے, اور اسی میں سے کچھ بچے ماشاءاللہ ابو سفیان جو بنگلور سے بچہ حافظ آیا تھا, وہ MBBS سیٹ, گورنمنٹ سیٹ رائچور گورنمنٹ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے لیا, اور آج اس کا MBBS ہو گیا ہے. بنگلور میں PG کی تیاری کر رہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ گورنمنٹ جاب بھی کر رہا ہے. یہ بچے کا تو بڑا خصوصی معاملہ ہے. اس کے چھوٹے بھائی اس سال MBBS میں ایڈمیشن لیے ہیں, وہ بھی حافظ ہیں, اور وہ بھی اسی طرح سے آئے تھے. اور اس کے چھوٹے بھائی اب 12th میں ہیں, اور نیٹ ڈراپ کرے ہیں, اور اس کے چھوٹے بھائی وہ بھی حافظ ہیں, وہ 12th میں ہیں, اور اس کے چھوٹے بھائی وہ بھی حافظ ہیں, وہ 11th میں ہیں, اور اس کے چھوٹے بھائی 10th میں ہیں, وہ بھی حافظ ہیں. یعنی 6 حافظ ہیں, 6 کے 6 شاہین سے گزر رہے ہیں, اور ہم کو امید ہے انشاءاللہ 2-4 سال 5 سال میں آپ سنیں گے انشاءاللہ, اور سارے کے سارے ڈاکٹر بنیں گے انشاءاللہ. تو یہ تبدیلی جو ہے دیکھیں, اور اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. انڈیا بھر میں ابھی 20-25 ایسے سینٹر ہیں, 25-50 اسٹوڈنٹس کے 100 اسٹوڈنٹس کے سینٹر ہیں. بزرگوں کو لے کر ان کو اصلی تعلیم سے جوڑنے کے سینٹر چل رہے ہیں. اس دوران علماء اکرام کا سپورٹ ملا. وہ آئے, سسٹم کو دیکھے, اور وہ اظہار کی اس بات کا کہ اس نظریے کو, خیال کو عالم کے کونے کونے میں پھیلا دو. 1 مہینہ پہلے کچھ علماء اکرام سے مشورہ ہوا, اور اب طے یہ ہوا ہے کہ انشاءاللہ پورے ملک بھر کے 5,000 حافظوں کو ہم لیں گے, اور ان کو 18 مہینے میں NIOS کے ذریعے 10 پاس کرنے کا ایک منصوبہ بنائے ہیں. اس کے لیے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا یہاں پہ کہ 5,000 بچوں کا 10 کرانا, پھر اصلی تعلیم سے جوڑنے کا منصوبہ بنائے ہیں. اس کا طریقہ کار یہ اختیار کیے ہیں کہ ملک بھر کے بڑے مدارس, منظم اچھے مدارس جو ہیں, جو خالی ہیں کسی وجہ سے, 500 کا اکاموڈیشن ہے اور وہاں پہ 100-125 ہی بچے پڑھتے ہیں, تو ایسے مدارس کا ہم سلیکشن کر رہے ہیں. وہاں پر ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہم حافظوں کو چنیں گے انڈیا بھر سے, آپ پاس رکھیں گے 100 حافظوں کو, ایک سینٹر میں 100 حافظ رکھیں گے, اور مدرسے کی ذمہ داری ہوگی کہ ان کی تربیت کریں, ان کا قرآن کا دور کی ذمہ داری لیں, اور ضروری دینی تعلیم کا ذمہ داری لیں, اور ساتھ میں کھانے کا انتظام کریں, ان کی نگرانی کریں, تربیت کریں, اور ہم ان کے لیے ٹیچر مہیا کریں گے, اور ٹیچر کی سیلری وغیرہ کا انتظام کریں گے ان کو, یا نہ اس کے فیس بھرانے کا وغیرہ انتظام کریں گے. تعلیمی معاملہ ہم دیکھیں گے, آپ میزبانی, اللہ کے مہمانوں کی میزبانی آپ کیجیے. الحمدللہ ایسے بڑے ادارے تیار ہوئے ہیں, اور ملک کے معروف علماء اکرام اس کی سرپرستی کر رہے ہیں اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے. میں یہاں کے گوا کے سارے, کل بھی ذکر کر رہا تھا, سما میں بھی بات ہو رہی تھی, گوا کے وہ سارے حفاظ یا یہاں پہ پڑھ کر واپس بہار وغیرہ گئے ہیں, UP گئے ہیں, وہ سارے حفاظ کو یہ اطلاع کریں. ایسے سارے حفاظ کے لیے جو فیس نہیں دے سکتے, مستحق ہیں, ان کو 100% 2 سال اچھے سینٹرس میں رکھ کر, نگرانی میں رکھ کر, ان کی تربیت کرتے ہوئے ان کو 10 پاس کروائیں گے. اور آئندہ ہم امید کر رہے ہیں کہ یہ بچوں کو ITI میں ایڈمیشن کرایا جا سکتا ہے, ڈپلوما میں ایڈمیشن کیا جا سکتا ہے, آرٹ سائنس میں کرا سکتے ہیں, اور ان کو ڈاکٹر, انجینئر, ٹیچر بنا سکتے ہیں, ان کو طاقتور بنا سکتے ہیں. ہمارا احساس ہے کہ یہ حفاظ بدلیں گے تو انشاءاللہ دنیا کو بدل دیں گے. آج سے 300 سال پہلے تک, 400 سال پہلے تک ایسا ہی ہوا کرتا تھا. اس وقت کا بہترین آرکیٹیکٹ بہترین عالم دین ہوتا تھا, اس کا بہترین ایڈمنسٹریٹر بہترین عالم ہوتا تھا. بیدر میں خواجہ احمد الدین محمود گاوان بیدر آئے تھے, وہ وہاں پر بہمنی حکومت کے وزیر اعظم بنے. وہ ایک بہترین تاجر تھے,
بہترین تاجر تھے، وہ اپنے صرف خاص سے اپنے ذاتی پیسے سے ایک یونیورسٹی بنائے تھے، خواجہ احمد الدین محمود گاوان یونیورسٹی. وہاں پہ سائنس کی، ٹیکنالوجی کی، فلکیات کی تعلیم دی جاتی تھی اور 25 ممالک کے اسٹوڈنٹس وہاں پر آ کر پڑھتے تھے. کاش کہ وہ لیبارٹری اس وقت کی سب سے ماڈرن لیبارٹری فلکیات کی بیدر میں تھی. خواجہ احمد الدین محمود گاوان یونیورسٹی میں ہوا کرتی تھی. کاش کہ وہ یونیورسٹی آج تک کام کرتی، وہ لیبارٹری آج تک کام کرتی، تو یقین کیجئے کہ ہم دنیا کو دینے والے ہوتے، ہم لیڈ کرنے والے ہوتے، اور انسان چاند پر 100 سال پہلے چلے جاتا اور یہ موبائل فون 50 سال پہلے آ جاتا. ہم جو ہے یہ عصری تعلیم کو، تحقیق کو، غور و فکر کو بھول گئے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم مجبوراً فالو کرنے والوں میں سے ہیں، گائیڈ کرنے والوں میں سے، لیڈ کرنے والوں میں سے نہیں ہیں. تو یہ تبدیلی آج علماء کرام محسوس کر رہے ہیں. دیوبند سے اعلان ہو گیا ہے، مولانا ارشد مدنی صاحب اعلان کیے ہیں کہ عالمیت میں ایڈمیشن کے لیے 10 پاس کرنا سب کے لیے لازمی قرار دے چکے ہیں. اور تمام مدارس جس کے تعلق سے آج سے 10 سال 15 سال پہلے اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن آج آپ یقین کیجئے میں گھوم پھر رہا ہوں 2-2.5 مہینے سے، روز کسی شہر میں رہتا ہوں اور وہاں کے لوگوں سے، ذمہ داروں سے بات کر رہا ہوں، تو اس نظریے کو پسند کر رہے ہیں. اور آج دینی عصری تعلیم کے حسین امتزاج کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، اس کو ہم آگے بڑھیں گے. یہاں پر میں دیکھا اور مولانا کی باتیں سن رہا تھا، بڑی خوشی ہو رہی تھی. اور یقیناً ہمارے مساجد صرف عبادت کے مراکز نہیں، ساتھ ہی ساتھ دعوت کے مراکز بھی ہونا چاہیے ہیں. الحمدللہ چیریٹی کے، خدمت کے، انسانیت کی خدمت کے مراکز بھی یہ ہونا چاہیے، اور تعلیم تربیت کے مراکز ہونا چاہیے. وہ آج یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کچھ اوپر اسٹوڈنٹ جا رہے تھے، شاید وہاں پہ تعلیم و تربیت کا کچھ انتظام بھی ہوگا. اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ کے بچوں کو میں اوپر جاتے ہوئے دیکھا، اچھا لگا کہ یہ ایک مرکز ہے. ہمارے مساجد صحیح معنوں میں پوری طریقے سے استعمال ہونا چاہیے، ایک عام ہو جانا چاہیے. اور آج تعلیم 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 کی طرف ہم کو توجہ دینا ہے، اور تعلیم کے بغیر کچھ بھی جو ہے ہمارے مستقبل کے حالات جو ہے سنبھلنے والے نہیں ہیں. یہ معصوم بچے 20 سال 25 سال کے بعد ان کا دور کیسا ہوگا. میں ابھی سن رہا تھا ایک یہاں پہ کچھ سستی کاہلی ہوتی ہے، اس کا نام کچھ ڈیفینیشن بتا رہے تھے. مغاسو کچھ ہے، ورڈ کیا ہے؟ مغاسو سستی کاہلی ہوتی ہے. ہاں ایک سستی کاہلی یہاں پہ ایک عام بات ہے کہ بتا رہے تھے، اور رئیس انجم صاحب بتا رہے تھے سستی کاہلی ہے، کچھ فطرت میں ہے، اس علاقے میں ہے. ان کو بتا رہے تھے یہ افسوس کی بات ہے، سستی کاہلی بالکل نہیں چلے گی. اب تو بس جھپٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. اب ہم کو فیوچر کے لیے تیار کرنا ہے تو ایکسٹرا کرنا ہے، کچھ زیادہ کرنا ہے، اور 10 سال 20 سال 25 سال 50 سال کے لیے ہم منصوبہ بنانا ہے. یہ اختلافی باتیں، وہ مسلکی باتیں بھول جانا چاہیے، اب مسلک صرف عمل کے لیے، تبلیغ کے لیے نہیں. سب مل کر ایک ہو جائیں اور سخت محنت کریں، اور یہ نحوست ختم ہو جائے، یہ نسل بن جائے. نسل ہی اصل ہے. یہ آج ہمارا فرض ہے اس نسل کی فکر کرنا ہے، اور وہی قومیں زندہ رہنے کا حق رکھتی ہیں جو اپنی نسل کی حفاظت کرتے ہیں، اور وہی قومیں زندہ رہنے کا حق رکھتی ہیں جو اپنی تہذیب کی حفاظت کرتے ہیں. اس طرف ہم کو توجہ دینا ہے. میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، کل بھی بات ہو رہی تھی شام میں، افسوس ہے کہ ہم فضول خرچی پہ آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن نسل کو تعلیم یافتہ بنانے کے لیے فکر نہیں کر رہے ہیں. وہ قومیں ترقی نہیں کر سکتی جو اپنی اولاد کی تعلیم سے زیادہ اس کی شادیوں پہ خرچ کر دیتی ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے. ایک مثال بتا رہا تھا، یتنام اندور سے قریب میں یتنام ایک شہر ہے، 100 کروڑ روپے کی شادی ہوئی. کتنی بد نصیبی کی بات ہے، کتنی بے برکتی کی حرکت ہے. بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو. شاید یہاں بھی یہ فضول خرچی نہیں ہوتی ہوں گی، میں یہ امید کرتا ہوں، لیکن آج ہماری اپنی پوری طاقت نسل کو بنانے میں، ان کی تعلیم و تربیت میں لگنا ہے، اور ان کے کاروبار کے لیے، ان کو مستحکم بنانے کے لیے، معاشی طور پر مستحکم بنانے کے لیے ہماری ساری طاقتیں لگنا ہے. اس کے لیے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، اور میں چاہوں گا گوا کا ہر حافظ جو ہے
یہ ہماری اسکیم جو بنی ہے اس کے لیے آگے بڑھے. بزرگوں سے علماء سے میں خواہش کرتا ہوں ایک بچے کو آئیڈینٹیفائی کر کے بھیجیے. بنگلور میں، بیدر میں اور حیدرآباد میں یہ طلباء کو ہم رکھیں گے. کوئی فیس وغیرہ نہیں ہے. ہم اسپانسر لے رہے ہیں انشاءاللہ. اسپانسر آگے بڑھ رہے ہیں، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ حافظوں کو ہم تیار کریں گے. اور ہماری تہذیب کی حفاظت کے سلسلے میں ہم فکر کر رہے ہیں. اسٹاف کے تعلق سے بڑی فکر ہوئی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماحول بگڑ رہا ہے. نانا دادا نصیحت نہیں کر رہے، ماموں چاچا نصیحت نہیں کر رہے ہیں. عجیب ہیئر اسٹائل بچے بنا کر پھر رہے ہیں. کوئی تاکید کرنے والا نہیں ہے. کپڑے پھاڑ کر پھر رہے ہیں. ماموں چاچا نصیحت نہیں کر رہے ہیں. نواسی پوتری کپڑے چپکا کر گھومتی ہے. نانا دادا نصیحت نہیں کر رہے ہیں. اس طرف ہم کو توجہ دینا ہے. اپنی تہذیب کی حفاظت کی طرف توجہ دینا ہے. اور تو لوگ چاہتے بھی وہی ہیں کہ آپ اپنی آئیڈینٹی، اپنی تہذیب کو بھلا کر مٹا کر رہو یہاں پر. ہم کو کوئی مذائقہ نہیں ہے، ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے. ایسے حالات میں ہم کو اس پر زیادہ توجہ دینا ہے. اس نوجوان کو بلا کر بولا جا سکتا ہے نا، دیکھنے کے بعد نظر انداز کرنا یقین کیجئے گناہ ہے. نظر انداز کرنا، کوشش تو رہنا کم سے کم دل میں خواہش ہونا کہ دیکھیے یہ نوجوان یہ غلط کر رہا ہے. اس کو بلا کر بولا جا سکتا ہے کہ بھائی آپ کا نام کیا ہے، کیوں یہ پینٹ پھٹا ہوا ہے، جبکہ سنت ہے پھٹ جائے تو سی کر پہننا. میں ویسے نوجوانوں کو بلا کر پوچھتا ہوں بیٹا کیا آپ کے امی ابا اس سے خوش ہیں؟ تو بولتا ہے کہ نہیں خوش ہیں. امی ابا خوش نہیں ہیں تو اللہ بھی خوش نہیں ہے. عجیب ہیئر اسٹائل ہے. یہی بات کرتا ہوں کیا آپ کے امی ابا خوش ہیں؟ تو بولتا ہے کہ نہیں ہے، خوش نہیں ہیں. تو آپ کے اللہ بھی خوش نہیں ہیں. اور شیطان بڑا خوش ہوتا ہے، اور شیطان کو خوش کرنے والا ترقی نہیں کر سکتا. اس طرح سے ہم اپنی تہذیب کی حفاظت کے لیے کوشش کرنا چاہیے اور نسل کو طاقتور بنانا چاہیے. دینی عرصی تعلیم کے امتزاج کی کوششیں ہونا چاہیے. اور ہم یہ تو حافظوں کے لیے اور دینی مدارس میں گزشتہ 10 سال 12 سال سے کام کر رہے ہیں. اور ہم 30-35 سال، قریب 25 سال ماڈرن اسکولس میں دینی تعلیم کی شمولیت کے لیے کام کر رہے ہیں. اسی کی بات کر رہے ہیں. اور یہ دونوں میں ایک امتزاج آ جائے، ایک بیلنس آ جائے تو یقیناً فیوچر ہمارا ہے. ورنہ حالات تو آپ جانتے ہیں، لوگ پلان کر کے عمل کر رہے ہیں، اور جو بھی پلان بنا رہے ہیں اس کو عمل کر رہے ہیں. 90 سال سے، 100 سال سے، 80 سال سے وہ لگے ہوئے ہیں، اور ہم غفلت میں ہیں، سستی اور کاہلی میں لگے ہوئے ہیں. آئیے تمام فضولیات کو ختم کرتے ہوئے ہم اپنی نسل کی حفاظت کرنے میں ان کو تعلیم و تربیت کے زیور سے جوڑنے کے لیے کام کریں گے. اور ایک حافظ کے لیے آپ لوگ سپورٹ کیجئے، آئیڈینٹیفائی کر کے دیجئے. میں یہاں کے ذمہ داروں سے خواہش کروں گا کہ ان کو اصلی تعلیم سے جوڑنے کی ہم کوشش کریں گے. اور اس کی سرپرستی کے لیے تمام علماء کرام میں سب سے ملا ہوں، اور سب کے سب اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. بلکہ ان کے بڑے بڑے علماء کرام کے ان کے اپنے مدارس میں یہ پروگرام شروع ہو رہا ہے. اور یہاں پہ اگر ممکن ہو ایسا کوئی مدرسہ ہے تو انشاءاللہ ہم ضرور غور کریں گے. یہاں پر بھی ہو سکتا ہے، گوا میں بھی ہو سکتا ہے. ادروائز گوا کے بچوں کو ہم بنگلور کے سینٹرز میں رکھیں گے. میں چند گزارشات کے ساتھ اور اپنی چھوٹی سی کارکردگی آپ کے سامنے جو رکھا، وہ یہ بات کو ختم کر